السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا بیان جاری ہے، دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 142۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے اور سورۃ البقرہ کا 17واں اور 18واں رکوع۔ اب جو دو رکوع ہیں ان میں تحویل قبلہ کا موضوع ہے، شفٹنگ آف قبلہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب تک نبی اکرم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ وہاں ایک پاسبلٹی تھی کہ ایک ہی رخ پر بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور اسی رخ پر پیچھے بیت المقدس بھی آ جاتا۔ جب ہجرت ہو گئی تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کی چاہت یہ رہی کہ بیت اللہ شریف کو ہی قبلہ مقرر کیا جائے، اور پچھلی کتابوں میں بھی جہاں آخری رسول علیہ السلام کے آنے کا ذکر تھا وہیں ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس کا بھی ذکر موجود تھا۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ یہود نے اعتراض بھی کر ڈالا کہ او بھائی وہ قبلہ صحیح تھا کہ یہ قبلہ صحیح ہے، ان کی تو نمازیں ضائع ہو گئیں، اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ قبلے کی تبدیلی محض ایک قبلے کی تبدیلی ہی نہیں تھی، یہ ایک امت کی بھی تبدیلی تھی۔ سابق امت بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے معزول کر کے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کیا جا رہا ہے، اور اس کی علامت کیا ہے کہ بیت المقدس جس کی ایک نسبت یہود کی طرف بھی تھی بنی اسرائیل، اس کی بجائے اب بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں اب یہ دو رکوع ہیں انشاءاللہ۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے عنقریب کچھ لوگ کہیں گے، ما ولاہم، لوگوں میں سے عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ وہ پہلے تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور مزید استقامت عطا فرمائے۔ اب وہ امت کا بیان، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط درمیان کو بھی کہتے ہیں اور اوسط عربی میں بہترین کو بھی کہتے ہیں۔ یہ امت درمیانی ہے، کیا مطلب؟ آخری پیغمبر حضور علیہ السلام، مگر ان کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب بقیہ انسانوں تک پیغام پہنچے گا حضور کے امتیوں کے ذریعے، تو بقیہ لوگ اور حضور کے درمیان ہم ہیں، ایک مفہوم۔ اور دوسرا یہ امت اوسط ہے، وسط ہے، بہترین ہے، جیسے مشہور آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اس بہترین ہونے کے بہت سے پہلو ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول علیہ السلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں۔ شہید کا ترجمہ گواہ ہونے کا بھی ہے، یعنی تمہیں اب انسانیت پر گواہی دینی ہے۔ حضور تم پر گواہی دے گئے۔ حجۃ الوداع کا موقع، حضور نے فرمایا علیہ السلام کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے عرض کیا آپ نے پہنچا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، صحیح مسلم شریف کی روایت، اب جو موجود ہے ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ اب ختم نبوت کے بعد انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، قول سے بھی، کردار سے بھی اور اجتماعی نظام سے بھی، تین اعتبارات سے حضور نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم، قول سے بھی، ذاتی عمل و کردار سے بھی، اور اللہ کے دین کو غالب اور قائم کر کے۔ اب تمہیں امت وسط، تمہیں بہترین امت بنایا جا رہا ہے۔ بہترین کب ہوگے؟ جب یہ کام کرو، اور وہ کام کیا ہے؟ شہادت کا، اللہ کے دین کی گواہی دینا، قول سے، کردار سے اور اجتماعی نظام کو قائم کر کے، تو تمہیں امت وسط بنایا گیا۔ یہ تحویل قبلہ، یہ تحویل امت بھی ہے، اور تم امت وسط، تمہیں لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تم پر شہید یعنی گواہ ہو جائیں۔
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا وہ قبلہ جس پر اے نبی آپ تھے مگر اس لیے کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ پچھلا قبلہ مقرر کیا تھا، کون سا؟ بیت المقدس والا، لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے کسی ایک آیت میں بھی یہ حکم نہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ یہ حکم اصلاً حضور نے دیا تھا، اللہ کی وحی کے مطابق حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اور صحابہ اس کی پیروی کر رہے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، قرآن میں اس کی کنفرمیشن ہے۔ یہ نقطہ ایک دفعہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، ایسے بہت سارے مقامات آئیں گے حضور نے حکم دیا ہے، حضور پر وحی بھی آئی تھی مگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، جس کو میں اور آپ سادہ الفاظ میں سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کنفرم کر رہا ہے کوئی پچھلا قبلہ تھا مگر اللہ کے کلام میں کہیں اس کا حکم نہیں ہے، یہ حکم حضور نے دیا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم یہ ظاہر کر دیں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تھا بھی بڑا بھاری معاملہ، کیسے؟ جو عرب کے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، ان کے تو بڑی بھاری بات تھی، ان کی نسبت کس کی طرف تھی؟ بیت اللہ، اس سے ان کی عقیدت بھی تھی۔ حکم کیا تھا مکہ مکرمہ میں؟ بیت المقدس کی طرف رخ، ان کا ایمان اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ آ گئے، ابھی یہود میں سے کوئی ایمان اگر لے آئے، اس کی عقیدت کدھر ہے؟ بیت المقدس۔ اب اس کو حکم کدھر کے لیے دیا جا رہا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ امتحان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی کو آگے فرمایا کہ ہم یہ ظاہر کر دیں گے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بڑی بھاری بات تھی مگر اس پر نہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دے دی۔ جو اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہوں، جن کے اندر طلب و طلب سچی ہوگی، وہ استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور نسبتاً مشکل احکام بھی آئیں گے تو عمل کریں گے۔ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ؟ پتہ چلا آج اللہ نے موسم بھی آسان فرما دیا، اور اخبار میں بھی خبریں آ گئی جی بڑا معتدل موسم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آسانی فرمائے، مگر اگر 42 بھی تھا کچھ دنوں پہلے تو رکھتے بھائی، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مزید ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب سنیے، قرآن نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے، قرآن نماز کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہود نے اعتراض کیا تھا، اچھا بھائی یہ قبلہ صحیح تو پچھلا کیا غلط تھا، تو نمازیں کیا ہو گئیں؟ ضائع، معاذ اللہ۔ سوال کس پر اٹھا؟ نماز کے ضائع ہونے پر، معاذ اللہ۔ اللہ کا جواب کیا آ رہا ہے؟ واللہ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر! تو نماز اور ایمان برابر ہو گئے۔ اللہ اکبر! اسی لیے حضور کی حدیث مسلم شریف میں کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز نہیں تو کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے۔ ابھی رمضان شریف ہے، آسان معاملہ، سینکڑوں رکعتیں پڑھ لیں گے اللہ کے فضل سے۔ چاند رات کو ٹیسٹ ہوگا بھائی۔ اللہ مجھے بھی، میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں، اللہ ہم سب کو پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک بینک ہے نا، اس نے لکھا ہے یس وی کین، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی اللہ کے توفیق سے کہیں یس انشاءاللہ وی ول، یس انشاءاللہ وی ول۔ اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو تم پوری رات آدھی رات بیٹھے ہو، دن میں فرائض ادا کر رہے ہو، رات میں سنت ادا کر رہے ہو، نفل بھی ادا کر رہے ہو، یو کین ڈو دس الحمدللہ۔ اور اللہ طاقتور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مانگیں گے وہ رمضان کے بعد بھی توفیق دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے۔ نماز اور ایمان ایکول قرار دے دیے گئے۔ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضور سے بڑا پیارا خطاب، بڑا محبت بھرا خطاب اللہ کا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے تھے۔ حضور منتظر تھے کہ وہی آ جائے۔ اب مدینہ شریف آ گئے ہیں، یا اللہ بیت اللہ کی طرف رخ کا معاملہ ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف۔ حضور کی خواہش تھی، اے نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔
اللہ کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ اپنے نبی سے التفات فرما رہے ہیں، آپ جسے پسند کرتے ہیں لیجئے اسی کی طرف آپ کو پھیرے دیتے ہیں۔ اب حکم فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وحیثما کنتم، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، فولوا وجوہکم شطرا، تم بھی اپنے چہرے اسی کے رخ پر پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب؟ اہل کتاب کے ہاں ان کی کتابوں میں حضور کے آنے کی بشارتیں بھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آخری امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا یہ بھی ذکر۔ اب اگر یہ مقرر نہ کیا جاتا تو وہ اعتراض کرتے نا، تو اللہ نے مقرر بھی فرمایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس تمام ہی نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ کے حکم کے پابند۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں۔ بیت المقدس کے ایک گوشے کو نصارہ نے مقرر کر لیا، دوسرے گوشے کو یہود نے مقرر کر لیا، ان کا بھی اختلاف۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم میں سے آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر آپ نقصان کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ایسے مواقع پر یاد رکھنا چاہیے خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو خطاب ہو رہا ہے، اصل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اب حکم آ گیا تو اب اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک مراد قبلے کو بھی اور ایک مراد دیگی انہیں، یعنی حضور کو پہچانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کی کتابیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مشہور ترین جو واقعات ہیں وہ عبداللہ بن سلام کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پڑھیں کبھی سیرت کی کتابوں میں کہ کس طرح ایک ایک علامت حضور نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں تفصیل سے موجود تھی۔ اور عبداللہ بن سلام ایک بہت بڑے یہودی عالم کے یہودی بیٹے تھے اور عالم تھے وہ بھی بہت بڑے، وہ ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ انہیں پہچانتے ہیں ایسے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں مراد کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، حق تو ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فلا تکونن من الممترین، تو بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا، یعنی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک رخ زندگی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات یعنی خیر کے بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو۔ ہر ایک آدمی نے ویژن بنا رکھا ہے نا، یہ تو کارپوریٹ سیکٹر کی اصطلاحات ہیں، ویژن ہے، مشن ہے اور آبجیکٹیوز ہیں اور دس اینڈ دیٹ۔ ہم نے بھی کوئی ویژن بنا رکھا ہے کہ نہیں؟ کہاں جانا ہے ہم لوگوں نے؟ بل گیٹس بننا ہے؟ کتنا کمانا ہے؟ کدھر جانا ہے؟ جی قرآن کہہ رہے ہر ایک کا ہے، ہر ایک نے کوئی ٹارگٹ سوچ رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ ٹارگٹ عطا فرمائے جو ایک صاحب سے پوچھا گیا کیا ویژن سیٹ کیا فیملی کے لیے؟ کہتے ہیں قرآن کی 2 آیتیں، سورہ فجر کی آخری 2 آیتیں، میں نے اپنی فیملی کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ سیٹ کیا، اللہ اعلان فرما دے ہمارے لیے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر، سورہ فجر کی آخری 2 آیات، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ بس اللہ یہ کہتے ہیں میری فیملی کے لیے۔ ہم نے کیا ویژن بنایا؟ سوچیں اللہ کیا سیٹ کر رہا ہے ویژن؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے، بھلائی کے، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، کمپیٹ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر تحویل قبلہ کے تعلق سے جو اب حکم آ گیا اس کی تاکید کی جا رہی، ذرا بھاری مشکل معاملہ تھا تو دہرایا گیا اس کو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اے نبی علیہ السلام اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، مراد نماز کے وقت۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ قرآن کے جملے جو ہے نا اس کو کبھی الگ سے پڑھیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے
جو کچھ تم کرتے ہو. تم نے آفس کے معاملات میں اکاؤنٹس میں گڑبڑ کی ہے, کیا ہوا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ کو تو پتہ ہے. تم نے گھر میں ہی گڑبڑ کی, اللہ کو تو پتہ ہے. تم نے چوری چھپے کسی کا ان باکس کھول کے اس کی ای میل چرائی ہے, اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ تو بے خبر نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں نا. تم نے اس قوم کے کھربوں روپے کمائے اور تمہارا جرم ثابت نہ ہوا, اللہ کو تو پتہ ہے. یہ جملے بڑے قیمتی, بہت بڑے ہیں, پورے عقیدے ان کے اندر. کبھی الگ سے پڑھے, واللہ بغافل عما تعملون, اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو. ہلا دے انسان کو جملہ. اللہ اپنی ذات کا یقین مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. جتنا یقین پختہ ہوگا ہم اتنے سیدھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں اپنے رخ کو, اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو, اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل باقی نہ رہے. وہ یہ بحث نہ کریں, اچھا آخری رسول کی علامتوں کا بیان تو کرتے ہو, تو بھئی ان کا تو قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. وہ بحث نہ کریں تاکہ لوگوں کو حجت کا موقع نہ رہے. یہ بات بیان ہوئی ہے. الا الذين ظلموا منهم, سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظلم کی روش پر اتر آئیں. فلا تخشوهم واخشوني, تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتي عليكم, اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں. ولعلكم تهتدون, اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو تم ہی میں سے بھیجا, وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. آیت نمبر 129 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا. یہی 4 باتیں وہاں حضور کے تعلق سے بیان ہوئی تھیں. حضور کا بنیادی فریضہ, بنیادی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ قرآن کی آیات کی تلاوت, قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ, قرآن کے احکام کی تشریح, قرآن ہی میں بیان کردہ حکمت کی باتوں کو کھول کھول کر واضح کرنا. حضور کا بنیادی طریقہ کار قرآن حکیم کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت, ان کی تربیت اور ان کے تزکیے کا تھا. یہ مباحث سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی انشاءاللہ آئیں گے. اگلا حصہ ہم سب کو یاد ہے, جمعے کے خطبات میں ہم سنتے بھی ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. بڑی پیاری پیاری باتیں اہل علم نے لکھی. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ اللہ ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے, تو ہم یہ دیکھیں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے. کسی نے کہا مجھے خوب پتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. بھائی کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کہتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اپنے ذکر کی کثرت کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ایک جامع شکل تو نماز ہے, کھڑے اور رکوع میں سجود میں بھی تلاوت بھی ہے, درود بھی ہے, استغفار بھی ہے, دعائیں بھی ہیں, اذکار بھی ہیں. جامع شکل ایک بہترین ذکر, یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم, اور پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں, پھر حضور نبی اکرم علیہ السلام کی بتائے ہوئے اذکار, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اذکار ان کو ہم اپنے معمولات میں شامل کریں تو اللہ ہمیں, یا ویسے تو اللہ یاد ہی رکھتا ہے سبحان اللہ. اللہ کی نظر کرم نہ ہو تو زندہ بھی رہ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی خاص توجہ کا معاملہ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکرونی, اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, اور میری ناشکری نہ کرو. یہ 18 رکوع مکمل ہوئے الحمدللہ. پہلے 4 رکوعوں میں متقین, کافرین اور منافقین کا بیان تھا, پھر قرآن کی بنیادی دعوت, پھر انسان کو خلیفہ بنائے جانے کا بیان, پھر سابق امت بنی اسرائیل کا تذکرہ تقریباً 10 رکوعوں میں, ان کے کرتوت ہماری عبرت کے لیے بیان ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی سینٹرل فگر, مرکزی شخصیت کا تعلق آیا, ان کی ملت, ان کے طریقے کا بیان, اسلام اسلام اسلام. پھر وہ معزول کر دیے گئے بنی اسرائیل اور ہمیں فائز کر دیا گیا. اب ہم امت وسط ہیں. 18 رکوع میں یہ بات مکمل ہوئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے, مجھ سے, آپ سے, ہم سے براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے البقرہ کی آیت نمبر 153 سے, اور اب 22 رکوع البقرہ کے کل مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی, یا شاید پرسوں. البقرہ کے اگلے 22 رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک
مسلسل نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے خطاب ہے. چند اہم مضامین آئیں گے. عبادات کا بیان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی. معاملات کا بیان، لکھت پڑھت ہونی چاہیے قرض کے معاملات کی. خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی، نکاح سے متعلق رہنمائی، مہر سے متعلق رہنمائی، طلاق سے متعلق رہنمائی، رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کے معاملات، اس کی رہنمائی. پھر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اور پھر قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. یہ 4 موضوعات، عبادات، معاملات، انفاق اور قتال، یہ مستقل آئیں گے. اور درمیان میں 5 بڑی بڑی آیتیں آئیں گی. مشہور تو آیت الکرسی. 5 بڑی بڑی آیتیں درمیان میں آئیں گی. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس کو سمجھایا ہے کہ جیسے کہ 4 ڈوریاں ہوں 4 رنگوں کی، ان سے ایک ہار ہم بنانا چاہیں جی، اگر ان کو ایک دوسرے پر بل دیا جائے گا تو کبھی ریڈ سامنے آ جائے گا، کبھی یلو آ جائے گا، کبھی بلو آ جائے گا، کبھی گرین، کوئی بھی کلر آپ سمجھ لیں. وہ اگر بل دیں گے تو کلرز چینج ہوتے رہیں گے. اور 5 خوبصورت اس ہار میں نگینے لگے ہوئے ہوں وقفے وقفے سے. تو 5 نگینے، وہ 5 بڑی بڑی آیات ہیں. اور یہ 4 موضوعات کی لڑیاں چلتی رہیں گی، عبادات اور معاملات اور انفاق اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوعات. اچھا جناب، ہم سے خطاب شروع ہو رہا ہے اور دیکھیے کیسا زوردار خطاب ہے اللہ کا. ہلکا پھلکا معاملہ نہیں، زوردار انداز میں خطاب ہے. آیت 143 میں کیا تھا؟ تمہیں امت وسط بنایا، تمہیں شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے. ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں بھائی، بڑے لوگ ہیں. پہلے اللہ نے رسولوں کو چنا، اب مجھے اور آپ کو چنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹے نہیں ہیں. قرآن نے کہا سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا، اب تم امت وسط، تم نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی دینی. 2.25 ارب کلمہ تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. ان کے 99% لوگوں نے قرآن سمجھ کر آج تک زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. اتنا بڑا کام. اور ارب لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج یہ پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں مائگریٹ کر رہے ہیں. یس اور نو؟ فار واٹ؟ سب کو پتا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. حضور نے بھی مائگریشن کی تھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اتنے بڑے کام کے لیے اگر مائگریشن ہو تو سبحان اللہ. اتنے بڑے کام میں ایگزرشن ہو میری اور آپ کی تو سبحان اللہ. اتنے بڑے مشن میں میری اور آپ کی صلاحیت ہے، میری اور آپ کی ایکسپرٹیز، میری اور آپ کے وسائل، میری اور آپ کی اولاد، میرے اور آپ کے گھرانے اگر لگے تب تو بات ہے نا. یہ کیا کہ میرے ہاتھ میں توپ ہو اور میں مکھی ماروں، AK-47 ہو اور میں مچھر ماروں، بے وقوفی کی بات ہے نا. ارے بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا تو کام بھی بڑا کرنا ہے. اب اس بڑے کام کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا کلام سنیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کاہے کی مدد؟ کس چیز کے لیے مدد؟ اس مشن کی تکمیل کے لیے. اسٹرگل ہوگی، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی، ان کو برداشت کرنے کے لیے مدد چاہیے. مدد کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے ہاں سے. صبر کیا ہے؟ روکنا، جھیلنا، برداشت کرنا. اور نماز اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، اسی سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے. بندے کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ بھی اس کی پشت پناہی پر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سنیے اگلے الفاظ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور مگر تمہیں شعور نہیں ہے. قتال کی بات کر ڈالی اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہ ہلکی ہلکی بات ہو، ذرا ہلکی ہلکی بات پھر بعد میں نہ پہلے دن ہی بتا دیا. Who are you؟ تم کون ہو اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کہاں تک معاملہ آ سکتا ہے اس دین حق کی گواہی دینے کے لیے؟ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی تقاضا آ سکتا ہے. آئے تو پیش کرو، اور جس نے پیش کر دیا اس کو مردہ مت کہنا. وہ شہید، وہ حیات جاویداں پاتا ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں. اور سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے اور بھوک سے اور جان اور مال اور ثمرات یا پیداوار کے نقصانات سے. یہ آیتیں کب سمجھ آئیں گی؟ کیا نفل پڑھنے میں مسئلہ ہے؟ روزہ رکھنے میں کوئی ایشو ہے؟ اعتکاف کرنے میں ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، پریشان بھی نہ ہوئیے گا. ہاں، اگلی پریشانی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کہاں کے لیے بیان ہو رہا ہے؟
کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا تو بھوک کا معاملہ بھی آئے گا، جان جانے کا معاملہ بھی آئے گا، مال جانے کا معاملہ بھی آئے گا۔ تبوک کے لیے نکلے تھے تو کھجور کی فصل تیار تھی کہ نہیں، ضائع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوگا۔ یہ ہیں وہ مراحل جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے دوران میں آئیں گے۔ ہاں ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ فرمایا وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ پیر میں کانٹا بھی چبھے، بندہ یہ پڑھے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ حضور نے چراغ بجھا تب بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تب بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ تکالیف اور مصائب کا 5% بھی نہیں ہے۔ 95% تو وہ ہے جو پچھلی آیت میں بات آئی، خوف، بھوک، جان، مال، نقصان اس کا۔ یہ سب کب ہے؟ اللہ کے دین کی جد و جہد کے دوران میں۔ اس پر صبر کی بشارت ہے، اس پر صبر کی تلقین اور اس پر بشارت دی جا رہی ہے۔ ہاں یہ جملہ اپنی جگہ بڑا قیمتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنیے، کسی کے انتقال پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ۔ اس جملے میں مرنے والے کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے تو جنازے میں دعا کریں گے انشاءاللہ، ویسے بھی دعا کریں گے۔ اپنے لیے ہے، میں بھی اللہ کا، مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور سنیں، نقصان ہوا، مال کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اولاد اللہ نے لے لی، مشکل بات ہے، حساس بات ہے، تھی کس کی؟ تو مجھے بھی اللہ واپس بلا لے گا۔ کتنا بڑا عقیدہ اس کے اندر، کتنی بڑی تربیت کا سامان ہے، کتنا بندے کو ٹینشن فری کر دینے والا یہ جملہ ہے۔ تنہائی میں سوچئے گا، انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ صبر و نماز کا بیان آیا، اب لیجئے صفا مروہ کی باتیں آ رہی، عبادات کا بھی بیان مختلف انداز سے آتا رہے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں بڑی بڑی۔ مشہور واقعہ یاد آ رہے؟ اللہ اکبر، ایک ماں اللہ اکبر اور ایک باپ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اما ہاجرہ نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے، کہا اللہ کا حکم، کہا چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی اکیلی بندی، اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں، کچھ نہیں، چند کھجورے ختم، کچھ پانی تھا وہ ختم، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ابراہیم آپ چلے جائیں۔ پھر ماں کی بے قراری، توکل اللہ پر، ماں کی بے قراری، ماں کی سٹرگل، ماں کی ایگزرشن، کبھی صفا کبھی مروہ، اللہ کو ادا پسند آئی، توکل اللہ پر ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے پانی جاری کر دیا، معجزہ عطا فرما دیا زمزم، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حجاج جائیں گے صفا مروہ کی جو ہے وہ اس کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے، اور اما ہاجرہ کی ادائیں یاد رہیں گی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں اس پر کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہاں طواف چکر لگانے کے مفہوم میں صحابہ کو ایک سوال ذہن میں آ گیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مشرکین نے یہاں پر کچھ بت رکھ دیے تھے ماضی میں، تو خیال آیا کہ یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، وہ بت تو ہٹا دیے گئے، باقی تم جو ہے وہ اللہ کے ان نشانیوں کے درمیان میں چکر لگاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی خوشی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردانی فرمانے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ضمن ایک نقطہ ہے، شاکر کا لفظ آیا اللہ کے لیے، شاکر کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرنے والا، اب اللہ کے لیے آ گیا۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، بہت سارے مقامات پر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اصول سمجھ لیں، لفظ ایک ہی ہوگا، جب ہمارے لیے استعمال ہوگا تو ہماری اوقات کے مطابق ہم بندے ہیں، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق۔ شاکر میں اور آپ استعمال کریں ایک دوسرے کے لیے، شکر کرنے والا اللہ کے لیے استعمال کریں تو اللہ بندے کے عمل کی قدردانی فرمانے والا ہے۔ اصول ذہن میں بٹھا لیں تو بہت سارے مقامات پر لفظ کے اشتراک کی وجہ سے
جو غلط فہمی یا کنفیوژن ہو جاتی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ کس نے چھپایا؟ یہود، خاص صبر ان کی علماء نے، جس کی وجہ سے بہت بڑی اکثریت گمراہی پر رہی۔ اچھا، اب کیا تورات اور انجیل ویلڈ کتابیں ہیں؟ نہیں۔ اب ویلڈ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن۔ کس نے پہنچانا ہے دنیا کو؟ تو چھپا تو نہیں رہے آج ہم لوگ؟ بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ لاک کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم خزانے کے سانپ تو نہیں ہیں، صندوق میں خزانہ بھرا ہوا ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا۔ استغفر اللہ۔ سنیے دوبارہ اس آیت کو، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانی اور ہدایت میں سے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتا ہے میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ آج بحیثیت امتی ہم پر فرض ہے، ہم مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی، ہر ایک اپنے علم، استطاعت، کیپیسٹی، ڈومین، دائرے کار کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، بٹ بائی لارج یہ امت اس کلام کو انسانیت کے سامنے پریزنٹ کرنے، ایکسپلین کرنے، واضح کرنے کی ذمہ دار ہے، اور وہ کہ جو توبہ کریں، اصلاح کر لیں اور واضح بھی کریں، پہنچانے کا عمل بھی شروع کر دیں، اللہ کی پھر رحمت ہے ان کے لیے کہ اللہ معاف بھی فرما دے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر ہی کی حالت میں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی اصلاح کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، تشریح کا تو زیادہ وقت نہیں، لعنت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اپنے کلام میں جب کہے تو جس کے بارے میں کہے وہ لعنت سے محفوظ نہیں رہے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والا، مسلسل ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب آ رہی ہے آیت نمبر 164، 5 نگینوں کی بات کی تھی، 5 بڑی آیات کی بات کی تھی، پہلی طویل ایک آیت آ گئی، اس کو عنوان دیا گیا ہے آیت الآیات، آیت نشانی، سائن، آیت کی جمع آیات انگلش میں سائنس، ایک آیت سائنس، ہاں سائنس نہیں سائنس، ٹھیک ہے، ایک آیت جس میں تقریباً 10 کے قریب کم و بیش نشانیاں آ رہی ہیں، ایک آیت، آیت الآیات اس کا عنوان۔ اللہ کی اس کائنات میں غور کرو، اللہ کی معرفت کی دلائل موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جن سے لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا یعنی بارش، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کی، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو تابع بادل ہیں ان میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں غور کرو، اللہ کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بہت واضح ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا اور شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں،
یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کی. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیا ہمیں ایکسٹریمسٹ ہونا چاہیے؟ اس جگہ ہونا چاہیے. آئی ایکسٹریملی لو اللہ سبحانہ وتعالی. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ ایکسٹریمزم جو انظام تراشی، وہ تو ایک بحث ہی الگ ہے. لیکن کچھ جگہ آئی ایکسٹریملی لو مائی مدر، اچھا ہے برا ہے؟ ارے بہت اچھا ہے بھائی. اور سب سے بڑھ کر آئی ایکسٹریملی لو مائی لارڈ. والذین آمنوا اشد سپرلیٹو ڈگری، شدید ترین محبت کس سے ہوتی ہے ایمان والوں کی؟ اللہ سے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر دیکھ لیں جن لوگوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اب ایک موضوع آ رہا ہے جو 6 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، چھوٹے اور بڑے. کچھ لیڈرز، بہت سارے فالوورز، کچھ پیشوا، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے. کلیئر ہے؟ یہ چھوٹے بڑوں کا موضوع کم از کم 6 مرتبہ قرآن میں آیا. یہاں فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، پہلی مرتبہ. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی فالوورز. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام وسائل رشتے ناطے کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، فالوورز. لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ موقع مل جائے نا دنیا میں لوٹنے کا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جیسے ان ہمارے لیڈرز نے ہم سے بیزاری کی ہے. یہ ہوگا کل. آج تو خوب ہٹو بچوں کی صدائیں، ہاں کچھ کی سیوا اور ان کے پیچھے لگنا اور نعرے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، بیڑا غرق کر دیا اس قوم کی عظیم اکثریت کا کچھ لوگوں نے. کل کیا ہوگا؟ وہ لیڈرز ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، کہیں گے ایک دفعہ اللہ موقع دے دے، تمہاری تو بڑی ہم نے سیوا کی، تمہارے پیچھے بڑی چھٹو بچوں کی صدائیں لگائیں، ہم لعنت کریں گے تم سے اور اعلان بیزاری کر دیں گے. اللہ کہتا ہے نہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرتیں بنا کر دکھا دے گا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. اور بھائی ہم نے کس کو لیڈر بنا رکھا ہے؟ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کون مع الصادقین، سورہ توبہ آیت 119، نیک لوگوں کے ساتھ جڑو. اللہ کہتا ہے سورہ لقمان کی دوسرے رکوع میں واتبع سبیل من اناب الی، اللہ فرماتا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو جس سے میری طرف رجوع کیا. بس سوچ سمجھ کے دیکھ لیں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو اپنا لیڈر بنا کر بیٹھے ہوئے. کل یہ کچھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک رکوع جس میں تھوڑی سی تفصیل ہے وہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ 8 رکعت اور وتر کی نماز ادا کریں گے. اگلا رکوع آخری ہوگا آج کے مطالعے کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی. یا اب کچھ معاملات کے حوالے سے، حلال حرام کے حوالے سے رہنمائی. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک. ایک جو شے کھا رہو، خاص طور پر جانور کا گوشت، وہ بھی حلال ہو اور طیب ہو، حلال کمائی سے لیا گیا ہو، ذبح بھی کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. مال حرام کھانا یہ شیطان کی پیروی ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. حکم دینے سے مراد خوب اکساتا ہے برائی اور بے حیائی کے لیے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں. من مانی باتوں کو اختیار کر کے اللہ کی طرح منسوب کر کے دین کا حصہ بنایا جا رہا ہو، یہ شیطان ہی کا منصوبہ ہے. ہاں شیطان برائی بے حیائی کی دعوت دیتا ہے. رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 90. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ منکرات، بے حیائی کی باتوں سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اس صورت میں بھی کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی ان کی فالوئنگ کریں گے. یہ تاریخ انسانی میں لوگوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ رہی. آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی ہر بات کی فالوئنگ کی گئی، پیروی کی گئی، چاہے حق آ چکا ہو، پیغمبر کی دعوت سامنے آ چکی ہو تب بھی. ہمارے لیے بھی اصول کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا تو اللہ کا شکر ہے مسلمان، الحمدللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، مگر بدلتے حالات میں معاملات اونچ نیچ ہو جاتے ہیں. فلاں روایات باپ دادا کی رسم چلے آ رہی ہیں، ارے مر جائیں گے مگر یہ رسم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے بندے، یہ رسم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے. نہیں، باپ دادا نے ایسا کیا. اگر یہاں بھی باپ دادا کی مانی جا رہی تو یہ گڑبڑ ہے. کیوں؟ باپ دادا سر آنکھوں پر، مگر ٹاپ آف دا لسٹ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہوگا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اسے پکارتا ہے جو سنتا نہیں سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے. جن جھوٹے معبودوں کو تم پکارو بیچارے سن بھی نہیں سکتے تمہاری چیخنا، پکارنا، چلانا، اس کے سوا تمہارا کوئی فائدہ نہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں بس وہ سمجھتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی. پاکیزہ میں سے کھاؤ، آمدن بھی حلال کی ہو، جو شے کھا رہے ہو اللہ کا نام لے کر، اگر وہ جانور ہے تو ذبح کیا جائے، کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. ایک بات پاکیزہ کھاؤ، دوسری بات شکر ادا کرو، تیسری بات عبادت کرو. وجود میں غذا اس نیت سے ڈالو کہ اس جسم کا حق ادا کروں گا اور اس کی توانائی کو اللہ کی عبادت میں اختیار اور استعمال کروں گا. اب 4 باتوں کی حرمت کا بیان ہے. بعض لوگوں کو، کچھ ہمارے دانشوروں کو غلط فہمی ہو گئی کہ بس 4 ہی باتیں حرام ہیں اسلام میں. ارے نہیں بھائی، یہ 4 باتیں کثرت سے اس معاشرے میں تھیں اور ان میں سے کئی ایک آج بھی دنیا میں ہیں تو اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ حرام کی گئی باتیں قرآن میں اور بھی ہیں اور احادیث میں بھی تفصیل آتی ہے. 4 باتوں کی حرمت یہ بھی 4 مرتبہ قرآن میں آئی، آئندہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو، مردہ جانور. والدم، اور خون، مراد بہتا ہوا. سورہ انعام میں تفصیل آئے گی. بہتا ہوا خون، جو حلال جانور کو ذبح کر رہے ہو خون جو بہتا ہے وہ حرام. ولحم، جو حلال جانور ذبح کر رہے ہو اس کا جو خون بہتا ہے وہ خون، دم، وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. اچھا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں سور کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو، یہ غلط فہمی ہے پرانی. یہ خنزیر کیا ہے؟ عربی میں وہی ہے نا، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں جی؟ تو کیا انگریزی میں کہیں گے تو پاک ہو جائے گا؟ حرام ہی رہے گا بھائی. یہ غلط فہمی ہے کہ یہ زبان پر لفظ اگر آ جائے گا تو 40 دن تک نماز نہیں ہوگی تو بیچارہ حافظ قرآن جو مستقل قرآن پڑھ رہا ہے تو پوری زندگی ناپاک ہی رہے گی اس کی زبان. ایسا کچھ نہیں ہے لیکن حرام. اور جن قوموں نے اس کو لذت کے طور پر اختیار کیا ان کی گندگی دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. کچھ وضاحت بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، بس جو مجبور ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ وہ حد سے بڑھے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. بڑا پیارا دین ہے ہمارا، اللہ اکبر. یہ چیزیں حرام ہیں نا، کبھی تمہاری جان پر بنائے اور جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کچھ بھی نہیں تو جان بچانا فرض ہے. اتنا لے لو جس سے جان بچ جائے، سرکشی کا ارادہ نہ کرنا، تو اس کی چھوٹ ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم میں کسی حالت کے بدل جانے سے یا سرکمسٹانسز کے چینج ہو جانے سے حکم میں بھی تبدیلی یا اس میں چھوٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. ہاں، اب ایک وہ حرام بتایا جا رہا ہے جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں. استغفر اللہ، یہود و نصارہ کی خاص طور پر بات ہو رہی ہے، باطل پرست لوگوں کی بات ہو رہی، مذہب کے نام پر لوٹتے ہیں. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، ویشترون بہ
ثمنا قلیلا، اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی ان کے جنت میں داخلے کا کوئی امکان نہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ یہود کے علماء خاص طور پر کتاب کو چھپاتے تھے اور بدل کر دنیا کے نفع لیتے تھے، لوگوں کی مرضی کی بات بتا کر پیسہ بٹورتے تھے، ان کا ذکر ہے کہ یہ مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کر لیا۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ اکبر۔ تو کیا ان کا حوصلہ ہے کہ یہ صبر کرنے والے جہنم کی آگ پر جانتے بوجھتے، یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے چند ٹکوں کے حریص اور لالچی بنے تو اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، پتہ ہے ان کو حق کیا ہے، ان کا بڑا حوصلہ ہے کہ جہنم کی آگ پر صبر کریں گے۔ اظہار تعجب ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ معاف کیجئے گا، ذرا ہلکی ایک بات آ چکی ہے کل غالباً، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں چلو جی اپنی سزا بھگت، بلکہ آج ہی شاید آئی، اپنی سزا بھگت لیں گے جہنم میں، پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کیا حوصلہ ہے لوگوں کا، استغفر اللہ، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درخواست ہے، ایک درخواست سب لوگوں سے ہے، کل جب مطالعہ شروع ہوگا ایک بہت قیمتی اور بہت جامع آیت آ رہی ہے نیکی کے جامع تصور کے بارے میں، گزارش ہے کہ بالکل شروع سے کل تشریف لائیے گا، اور کل جب دوسرا رکوع شروع ہوگا وہ ہے ہی رمضان المبارک کے بارے میں، رمضان، اس کے روزے، اس کی حکمتیں، تو کل پہلا سیشن شروع سے ہی اٹینڈ کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔